ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کے لیے دعا خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم یہ کہتے ہیں ہم جہاں پہ یہ حوض کوثر کو مان رہے ہیں ہم حضرت فاطمہ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوثر کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. ان کی بیٹی تھی اور بہت ان کو پیاری تھی اور جنت میں وہ خواتین کی جو جنت ہوگی اس کی سردار ہوں گی. ان کا بہت اعلیٰ رتبہ ہے. لیکن حوض کوثر جو تھا وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ کے طور پہ عطا کر دی تھی. تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فکر نہ کریں آپ کو بہت ساری بلیسنگز ملیں گی. آپ پرے کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور جو آخرت میں بھی کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا کوئی نام تک نہیں جانتا تو ایسے لوگ ہوں گے جن کو کوئی وہ ابتر ہوں گے. ان کے لیے آخرت میں بھی کوئی بلیسنگز نہیں ہے. آخرت میں بھی آپ کے لیے وہ جو کچھ ہے اس میں کوئی وصف بیان نہیں کر سکتا. یعنی آپ کو جو کچھ بھی آخرت میں ملے گا کوئی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی صفتیں بیان کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں آپ کو نوازنا ہے. تو جس کی یہ شان ہے کہ پھر وہ اب تک کیسے ہو سکتا ہے جس کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اتنا نوازیں گے تو وہ اب تک کہاں سے ہوا؟ بے نام و نشان اور ہر بلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوبارہ آ رہے ہیں کہ ڈونٹ وری. ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو یہ حوض کوثر دے رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے یہ ایک نہر ہے جو جہاں سے پانی آئے گا. اور آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کو تھینکس بولیں. اینیمیز وی وانٹ بی ان ہیون کہ آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی وہاں پہ ایوارڈ نہیں ہوگا. تو آخر میں ہوا کیا کہ جو خوشیاں منا رہے تھے وہی دھڑال سے زمین پہ آ کے گریں گے تو وہی زمین میں جائیں گے. اور وہ جس محلوں میں کھڑے ہو کے وہ دوسروں پہ ہنستے ہیں دوسروں پہ خوشیاں مناتے ہیں کسی کی موت پہ افسوس نہیں کرتے خوشیاں مناتے ہیں دل میں کہتے ہیں کہ یہ میری دعا سے فلاں کا بچہ مر گیا میری دعا سے فلاں کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی میں نے بد دعا کی تھی. وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کا حساب کیا کرتا ہے جیسے ابو لہب کا ہوا. وہ جتنی بلندی پہ تھا اللہ تعالیٰ اس کو نیچے لا کے گزارا اور آج اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا پھر اب آپ کو تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا رہی تھی کہ اب میں نے آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف لے کے جانا ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک سویڈش آخر میں ہوتی ہے فصل ربی کا وانہار کہ تم نماز پڑھو اور قربانی دو. یہ کیوں کہا جا رہا ہے غور سے اب آپ لوگوں نے سننا ہے کہ یہ والی جو سورت کوثر تھی نا اس سے پہلے یہ 3 صورتیں آ گئی تھیں. ایک آ گئی تھی الفیل ایک آ گئی تھی قریش اور ایک آ گئی تھی ماؤن. الفیل میں کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی تھی کہ جب بہت سارے ہاتھی پہ بیٹھ کے کفار جو تھے وہ حملہ کرنے آ رہے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کو ختم کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چونچ میں پتھر دے کے ان پہ حملہ کروایا تھا. چھوٹے چھوٹے پتھروں کی وجہ سے وہ لوگ بڑے بڑے ہاتھیوں پہ سوار تھے اور وہ لوگ بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. کوئی بھی نیکی چاہے کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو اگر وہ تعداد میں بڑھ جاتی ہے تو بڑی سے بڑی برائی کو ختم کر سکتی ہے. تو اس صورت سے ہمیں کیا سبق مل رہا تھا؟ ہمیں مل رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے اکٹھے ہو کے آ رہے تھے چھوٹے چھوٹے پتھر لے کے اور انہوں نے اتنی تعداد میں تھے کہ انہوں نے ہاتھی والوں کو بھگا دیا. تو یہ اگر آپ بھی یہ سوچ لیا کریں کہ چھوٹی چھوٹی نیکی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو یہ پڑتا ہے فرق. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی اکٹھی ہو کے آپ کی بڑی نیکی بن جاتی ہے. تو اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا تھا. اب سورت قریش تھی اس کا بھی ایک چھوٹا سا آپ کو انٹروڈکشن دے رہی ہوں کہ اس میں جو قریش تھے نا وہ اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روکا اور ہاتھی والیوں کو ہلاک کر دیا. قریشیوں کو الفت دلانے کے لیے اور انہیں اجتماع کے ساتھ باامن اس شہر میں سہنے کے لیے اب جو سورت قریش آ رہی ہے اس میں جو قریشی تھے ان کو کہا جا رہا تھا کہ آپس میں پیار و محبت سے رہو فساد نہ کرو کیونکہ یہ لوگ بہت جنگجو تھے آپس میں بہت لڑا کرتے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے اتفاق سے رہیں. کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ میرے اس شہر میں امن رکھنا. میرے اس شہر میں اللہ تعالیٰ تا قیامت تک جو ہے نا وہ کوئی قتل نہ ہو کوئی خون نہ بہے اور کوئی لڑائی نہ ہو کوئی چوری نہ ہو. تو حضرت ابراہیم کی دعا یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی. تو اس کے نتیجے میں یہ جو قریش تھے یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا صلح صفائی سے رہیں اس شہر میں فساد برپا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نصیحت کرنے کے لیے یہ والی صورت عطا کی. اور صورت فیل جب اس شہر کو ختم کیا جا رہا تھا اس اللہ تعالیٰ کے گھر کو ختم کیا تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی ہوئی تھی. تو کہا گیا کہ نہیں ہم اس کی حفاظت اللہ کہتے میں خود کروں گا. پھر آتی صورت مامون. اللہ تعالیٰ کے گھر کے انچارج اس قابل نہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرتے اور اس کو ایمان مان میں رکھتے کہ اس وقت جو ابو لہب تھا یا جو ابو جہل تھا یا انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے نا خانہ کعبہ کے اندر تو اور ان کی وہ پوجا کرتے تھے اور بتوں کے نام پہ قربانیاں کیا کرتے تھے. تو اس صورت میں بھی صورت معاون نازل ہوئی اور کہا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو پاک صاف رکھنا تھا. اب ہم ان دونوں صورتوں کو جب پہلے یہ نازل ہوئی اس کے بعد صورت کوثر آتی ہے.
اب سورۃ کوثر کو ذرا غور سے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی دعا کی قبولیت، آپ اپنے اس رب کے نام کی نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت اور شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہو جائیں۔ بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے جو دشمن تھے جو کہ بتوں کے نام کی قربانی کیا کرتے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار کو رد کر دیا۔ کیوں؟ اگین یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو کوثر تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں۔ تو آپ کو میں پہلے بتاؤں کہ یہ پروفٹ ریسٹور دی لیگیسی آف یور فادر کون تھے؟ حضرت ابراہیم کی کیا لیگیسی تھی، ان کی کیا دعا قبول ہوتی کہ یہ نماز اب آگے میں آپ کو خود بتاتی ہوں اس کا، یہ پڑھیے گا ذرا کہ مکہ مکرمہ ویران ہونے سے محفوظ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ویران ہونے سے محفوظ فرما دیا۔ کوئی بھی اس مقدس شہر کو ویران کرنے پر آج تک قادر نہیں ہو سکا، اور شہر اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا، اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اور اس میں نہ کسی انسان کا خون بہایا جائے گا تا قیامت تک، نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا، نہ شکار کیا جائے گا، اور نہ ہی وہاں کا سبزہ کاٹا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس اللہ تعالیٰ کے گھر کی عزت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم نے جب خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی اٹھا رہے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کیا دعا کی تھی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریۃ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی، اور اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر میں کیا کہا گیا؟ فصلی ربی کا وانحر، نماز پڑھو اور قربانی دو۔ تو نماز پڑھنے کی دعا تو انہوں نے حضرت ابراہیم کی بھی قبول کر دی تھی کہ میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی، آج تک ان کی اولاد، ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، سارے انسان مسلمان حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، تو آج تک نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، تو اور یہی والی لیگیسی، یہی والی ان کی وراثت کمپلیٹ ہوئی کہاں جا کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسحاق آئے ہیں، حضرت یعقوب آئے ہیں، حضرت یوسف آئے ہیں، پھر حضرت اسماعیل آئے ہیں، پھر حضرت عیسیٰ آئے ہیں، مطلب لائن لگی ہوئی ہے پیغمبروں کی، اور ایک صدیوں گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس کے باوجود کمپلیشن کس کی ہو رہی ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا کی جو قبولیت ہے اس کی کمپلیشن ہو رہی ہے ہمارے نبی کے اوپر۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو دے رہا ہے کہ حضرت ابراہیم سے سٹارٹ کی ہوئی دعا کی قبولیت ان پہ آ کے ختم ہو رہی ہے، اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ اور کون؟ جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، ہمارے نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ہمارے نبی کو اعزاز بخشا ہے، ایک گریٹ سٹیٹس ملا ہے۔ کس کی بیس پہ؟ کیا ان کو اپنی اولاد کی بیس پہ ملا ہے؟ نہیں۔ جب حضرت بی بی فاطمہ نے ان سے کویسچن کیا تھا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں تو کیا میں جنت میں جاؤں گی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں، تم میری بیٹی ہو لیکن تم اپنے اعمال کی بیس پہ جنت پہ جاؤ۔ تو جب ہمارے آخری نبی ہم اپنی پیاری بیٹی کو بھی اس کے اعمال کی بیس پہ جنت پہ جانے کو کہہ رہے ہیں، تو ہم کس مٹی کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو گریٹ سٹیٹس دیا، ان کی ریاضت پہ، ان کی عبادت پہ، ان کی ایز اے پرسن ہونے پہ، کہ وہ کیسے انسان تھے، ہمیشہ سچ بولنے والے، اور انہوں نے اتنی زبردست لیگیسی کمپلیٹ کروائی ان پہ کمپلیشن، جو حضرت ابراہیم کی صدیوں پہلے دعا مانگی ہوئی قبولیت کا اینڈ آگے کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمارے نبی کے اوپر۔ فصلی ربی کا وانحر، نماز پڑھ اور قربانی دے۔ قربانی حضرت ابراہیم کے سنت ہے جو ہم عید پہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے پیار میں، اللہ تعالیٰ کے پیار میں اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اور ہم اس سنت کو آج تک فالو کر رہے ہیں اور تا قیامت فالو کرتے رہیں گے۔ اور اس والی کو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ہمارے نبی کو کہ تم نماز پڑھو، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی، اور نماز تم پڑھتے رہو اور قربانی کرتے رہو۔ بے شک تمہارا دشمن انا شانیہ کا ہوول ابتر، کہ کون رہے گا؟ تمہارا دشمن جو ہے نا وہ ابتر رہے گا۔ تو آپ اس کو ابھی تک جتنا میں بولتی آ رہی ہوں، جتنا میں کہتی کہ آپ ہمارے نبی کے لیے تو ایگزامپل تھی اس ٹائم میں، تو یہ ایک معجزہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا تھا۔ لیکن جو معجزے ہوتے ہیں وہ بعد میں کیا بن جاتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے وہ ایک سٹوری ہو جاتے ہیں نا، لیکن یہ وہ والی سٹوری ہیں جو ہمارے دلوں میں زندہ رہنے والی سٹوری، جو ہمیں قرآن پاک دیتا تھا۔ قرآن پاک کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ایک ہسٹری کی کتاب ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں نا جو دہری ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ہسٹری کتاب ہے، سٹوری بک ہے جس میں مختلف قسم کی سٹوریز ہیں، وہ ان کا مطلب، ان کی خوبصورتی کو نہیں جانتے۔ تو ہم نے ہمارے نبی کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کہنا کہ اگر ہمیں کوئی تنگ کرتا ہے، کسی کی ڈیتھ پہ کوئی افسوس نہیں کرتا ہے، یا کسی کی ڈیتھ پہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، یا کسی کی ڈیتھ پہ ہم لوگوں کو اپنا وہ ٹائم یاد نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہ بھی وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی ڈیتھ پہ خوشیاں منا رہے تھے. تو اس لیے ہمارے دلوں میں خوف خدا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی اولاد کو اس طریقے سے بڑا کرنا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے, ہمارے لیے وہ باعث عذاب نہ بنے. اور وہ اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر, وہ اولاد اچھی ہونی چاہیے, اچھا مسلمان ہونا چاہیے. تو اس ساری صورت جو ہم نے پڑھی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بات پتہ چلے کہ ہمارے صلی اللہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ اسٹیٹس دیا جو کہ حضرت ابراہیم سے جا کے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پرافٹ بنے, وہ محمد جو تھے وہ پرافٹ بنے, ان کی بیٹی پیدا ہوئی جو کہ سیدہ فاطمہ بنی, اور جو سیدہ فاطمہ کے ساتھ جو آج اولاد ہے وہ اہل بیت ہے. 1400 سال گزر گئے, آج بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اہل بیت سید کوئی نہ کوئی خاندان ضرور ملے گا. تو کیا ابتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ ابتر تو ان کے دشمن ہوئے جن کا نام و نشان مٹ گیا. تو وہ اولاد کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ آپ کے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو ان کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے. یہ جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, اس نے لفظ بولنے ہیں, اس نے کارٹون بنائے, اس نے, اللہ تعالیٰ اس کا حساب خود لیتا ہے. اور یہ آپ لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. تھوڑی دیر لگتی ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لیکن انجام ضرور سامنے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اسٹیٹس جو ہے نا ہمارے نبی کو دے رہے ہیں. آخر میں ہم آپ کو ایک چھوٹی سی دعا ہے, جو میں یہ صورت پڑھی تو پھر مجھے بھی لگا کہ ہم بھی شاید اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا ڈر گئے ہیں, ہمارے دلوں میں خوف آ گیا. ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر سے خوف نہیں آنا چاہیے, پیار سے آنا چاہیے, رسپیکٹ سے آنا چاہیے. تو اس لیے ایک چھوٹی سی آپ لوگوں کے ساتھ یہ دعا میں نے لکھی, میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ دنیا کے لیے آپ غمگین نہ ہو, ہم دنیا کے لیے بنائے ہی نہیں گئے, ہم جنت کے لیے بنائے گئے ہیں انشاءاللہ. یہ دنیا تو بقدر ضرورت ہمارے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. ایک ذہن بنا ہوا ہے نا کہ ہم آزاد ہیں, جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں, ہمیں کون پوچھنے والا ہے. اگر ہم آزاد ہیں تو ہم بیماری کو روک کے دکھائیں, اگر ہم آزاد ہیں تو بڑھاپے کو روک کر دکھائیں, اگر ہم آزاد ہیں تو موت کو روک کر دکھائیں. اگر ہم نہیں روک سکتے نا تو پھر ہم آزاد نہیں ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. ہم یہاں مسافر کی طرح چند ساتھ ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں, ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. ہمارا حقیقی گھر جنت میں ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور جہاں ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا مددگار ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی زندگی عطا فرمائے, اور ہمیں جنت کے حقداروں میں سے سب سے پہلا حقدار بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.